بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون. ألا إنهم آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں اس کا پھر تفصیل میں جائیں گے. وَإِذَا اور جب یاد رکھنا چاہیے. قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، لہم ان سے، یہاں ہم ان سے کہیں گے لا تفسدو فساد مت پھیلاؤ فی الارض زمین میں. قالو وہ کہتے ہیں، قالو لگے گا تو وہ کہتے ہیں، قالا کہا گیا. کالا اللہ تعالیٰ کو بھی کہیں گے، پیغمبر بھی کالا سے کہا کہے گا، لیکن قالو انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں انما نحن، یہاں گناہ بھی ہے اور یہ الف آ رہا ہے نا، اس کو تھوڑا بڑھانا ہے. انما نحن، نحن 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 نہیں نحن. قالوا انہوں نے کہا انما نحن بے شک ہم ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے. لفظ الا خبردار، انہم هم المفسدون بے شک یہی ہیں فساد کرنے والے. ولا الا اور لیکن لا یشکرون شعور نہیں رکھتے. یہ ہے لفظ پر. اب یہ رکوع پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہ قرآن پاک سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور رکوع نمبر بھی 2 یہاں سے شروع جو ہے رکوع نمبر 2 جا رہا ہے. اور یہاں بھی یہ منافقوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نشاندہی منافقوں ہی کی کر رہے ہیں. یعنی دوسرے رکوع میں ہم نے سٹارٹ کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں. کیوں نہیں ہیں؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. والذین آمنوا اور ایمان والوں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ فرماتا وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ کسی کو نہیں دیں گے الا انفسهم، اپنے آپ کے سوا. الا انفسهم وما یشعرون، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. اس کے بعد فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان بیماریوں میں اضافہ کرتا ہے. ہم جو اللہ سے دعا کریں گے اللہ بھی ہمیں اسی میں اضافہ کرے گا. تو وہ جو ہے منافقوں کی یہ خصلت ہے، وہ جس کام میں لگے رہے اسی کام میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. ان کے لیے عذاب ہے دہکتا ہوا، دردناک، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب یہاں بھی انہی کی طرف اشارہ ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا فساد مت پھیلاؤ زمین کے اندر، جب ان سے منافقوں سے کہا جاتا تو فساد زمین کے اندر مت پھیلاؤ. جدید ٹیکنالوجی سے یہ ثابت ہوا کہ یہ منافق لوگ کون ہیں. یہ منافق لوگ جو ہیں یہ جو جیسے امریکہ ہے، جیسے فرانس ہے، اس طرح ملک ہیں جو اپنے آپ کو چوکیدار سمجھتے ہیں. کس کا؟ دنیا کے چوکیدار سمجھتے ہیں. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ فساد مت برپا کرو تو وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. وہاں جانوروں کو حقوق ملیں گے لیکن انسان کے حقوق نہیں ملیں گے. خاص کر مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں پورے ورلڈ میں، وہ سب کے سامنے ہے. آج کون سا انسان ہے جو انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر رہا؟ کون ہے جو انٹرنیٹ نہیں چلا رہا؟ آج کوئی بات چھپی نہیں ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اور یہ ظلم بڑھتا ہی جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جب تک امام مہدی دنیا میں آئیں گے اس ظلم کو بڑھاوا ہی ملے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ خصلت ہے منافقوں کی خصلت ہے کہ وہ جو ہے اپنے کیے پر وہ پچھتاتے نہیں ہیں، بلکہ اس میں کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا تم فساد مت پھیلاؤ زمین میں. فساد کس سے پھیلتا ہے؟ فساد وقتی حکومت سے پھیلتا ہے. یعنی اسلام جو معاشرہ پیش کرتا ہے اس کے برعکس کیا ہو رہا دنیا میں. آپ دیکھو جن ملکوں میں اسلامی حکومت ہے ان میں ہم اگر عرب کی طرف اشارہ دیکھیں، عرب کی طرف، کیا وہاں قانون ہے چور کے ہاتھ کاٹنے؟ کیا وہاں لولے لوگ ہیں؟ زانی کو سنسار کرنے کیا وہاں سنسار کیا جاتا ہے؟ یہ ڈر ہے، ڈر ہے. کوئی زنا نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا ہے، اور یہ ڈر ہے. کون ہوگا بدبخت جو چوری کرے گا 2 آدمیوں کے سامنے؟ کون ایسا بدبخت ہوگا جو زنا کرے گا 2 آدمی کو، وہ بھی نمازی؟ 5 کو نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے. جب قاضی کے سامنے سزا دینی ہے تو وہاں یہ وکیلوں کی دلائل نہیں چلتی، وہاں قاضی کے سامنے 2 گواہ ہونے چاہیے، وہ بھی نماز پڑھنے والے. تو آپ دیکھو اس وقت اگر ہم معاشرے کو دیکھیں، ان سے جب کہا جاتا ہے وہاں فساد ہے، سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد ہے عورت کو کم کپڑے دینے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. فتنہ کہاں سے پھیلتا ہے؟ فتنہ یہیں سے پھیلتا ہے. اور یہ مغربی طاقتیں اپنے آپ کو بڑے سیاستدان کہتے ہیں، لیکن عورت کے جسم سے پردہ ختم ہو رہا ہے. اور فساد کیوں پھیلتا ہے؟ یہاں کیا کہتے ہیں، ایک سائنسدان نے اس پر تحقیق کی تھی کہ سب سے زیادہ زنا جو امریکہ میں، اور ہر سیکنڈ میں وہاں زنا ہوتا ہے. اس کے بعد سے ہندوستان کتنا بڑا، لیکن یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، فرسٹ مغرب. کیوں؟ وہاں پر دیکھو نا، اسلامی کنٹری میں ایسے مسئلے نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پردہ ہے. کرے گا بھی پکڑا گیا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو ان سے کہا جائے تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت پھیلاؤ زمین میں. یعنی آپ جب شراب کے قانون کے لائسنس دیں گے، زنا قانون کے لائسنس ملیں گے، فساد نہیں پھیلے گا. جب ایک انسان شراب پیے گا، اس کے سامنے ایک اوریان قسم کی لڑکی ہو، عورت فحاشا میں ملے گی اس کو، ادھر سے وہ شراب کے نشے پہ دھت ہوگا تو کیا کرے گا؟ بعض ہمسا جو ہے شراب سے چور ہو جاتے ہیں. وہ ایک تھا نا دانا انسان تھا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی مرتے وقت، جب تک زندہ تھا تب تک اس کو سنبھالا تھا. لیکن جس وقت وہ دنیا سے جا رہا تھا اس نے وصیت کی کہ شراب پینا بٹھی پہ جا کے، زنا کرنا صبح صبح عورت کے پاس جانا، جوا کھیلنا بڑے دیواری کے پاس. اس نے جب باپ کی وصیت پر عمل کرنا چاہا تو وہ پہلے شراب پینے نکلا. جب باپ گزر گیا وصیت تھی، جب باپ گزر گیا وصیت کی، گیا شراب جہاں بنتی ہے، وہ دیکھتے دیکھتے جب وہاں پہنچا، وہاں اس نے جو تماشا دیکھا
وہ اسی وقت اس نے قسم کھائی کہ میں زندگی پر میں کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں، کیونکہ وہ بنتی ایسے چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو سلا دیتی ہے شراب۔ اس نے کہا کہ اسلام ایسی شراب کو حرام نہیں کرتا، کیونکہ اس میں یہ خفاصت چیزیں ڈالی جاتی ہیں، پورے دنیا کا سڑا ہوا فروٹ اور سڑے ہوئے جانور اس میں ڈالے جاتے ہیں، تاکہ وہ ایسی زہریلی بنے جس کے پینے سے انسان کے دماغ، انسان کا پورا دماغ بھی پورا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ماں اور بہن میں فرق نظر نہیں آتا رہتا ہے، ہمیں فرق نظر نہیں آتا ہے کہ میری بہن ہے، ماں ہے، بیٹی۔ تو دوسرے نمبر پہ چلا گیا وہ جوا کھیلنے۔ جب جوا کھانے پہنچا تو وہ کہنے لگا، جو باہر بیٹھے تھے عربوں کے ساتھ کھیلتے تھے وہ، کہ بڑا جواری کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اندر بیٹھا ہے۔ تو جب وہ اندر چلا گیا وہاں کروڑوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اس نے کہا بڑے جواری کون؟ اس نے کہا اندر بیٹھے ہیں۔ وہاں لاکھوں کے ساتھ کھیلتے تھے، انہوں نے کہا بڑا جواری کون ہے؟ کہتے ہیں اندر ہے۔ وہاں ہزاروں میں کھیلتے تھے، اس نے کہا بڑے جواری کون ہے؟ کہتے ہیں اندر ہے۔ وہ 100 کے پتے کھیلتے تھے، انہوں نے کہا بڑے جواری کون؟ کہتے ہیں اندر۔ وہ 10 روپے کھیلتے تھے۔ جب اس نے کہا اس کو بڑے جواری کون ہے؟ کہتا اندر ہے۔ وہاں دیکھا وہ 1 روپے کھیل رہے ہیں۔ اس سے کہا بڑے جواری کون ہے؟ وہ اندر ہے۔ وہ گوٹیاں کھیل رہے تھے۔ پریشان ہو گئے، یار ارب پتی میں نے چھوڑ دی، تو گوٹیوں والے کے پاس یہ بڑے جواری ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیسے بڑے جواری ہیں؟ میں نے تو ارب پتی دیکھے تھے آپ۔ کہتا ہم بھی ارب پتی تھے، لیکن اب رہا کچھ بھی، ہماری عزتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب ہمیں نشہ پورا کرنے کے لیے یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے یہاں اندر، تو یہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے ہم یہ اپنا نشہ پورا کرتے ہیں لوگوں کے پاس۔ ہم نے سب کو لٹا دیا، زمین جائیداد کچھ نہیں رکھا ہم نے، جہاں تک کہ اولادیں ہم نے بیچ لی، بیویاں ہم نے بیچ لی، لڑکیاں ہم نے بیچ لی۔ اب ہمارے پاس رہا کچھ نہیں۔ اپنے باپ کی نصیحت یاد آئے کہ واقعہ میرے باپ نے جو نصیحت کی، بڑے جوارے کے پاس جوا کھیلنے جانا ہے تو وہاں جانا، قسم کھائی کبھی جوا، اب بچا زنا۔ اب جب وہ صبح عورت کے پاس گیا، اس کو بیل بجائی تو دیکھا ایک بدترین خاتون اسے نظر آئی، ایک بدترین خاتون اسے نظر آئی، اور اس نے دروازہ کھولا تو وہ اتنی گندی سمیل آ رہی تھی وہاں۔ اس نے ایک کمرے میں اس کو بٹھایا، کہتا ہے مجھے 30 منٹ دے دو، میں تیار ہو رہا ہوں۔ 30 منٹ کے بعد وہی تیار ہو کر آئی، وہ نظر نہیں، اس کو نظر نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے کہا وہی ہے؟ کہا اسے اٹھا اور چلتا پڑا۔ اس نے کہا جو حقیقت تھی، اس کی حقیقت جو تھی، آپ کو پتا ہے اللہ بہتر جانا کیا ہوا ہوگا، وہ صبح ہی گئی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی، جو ٹیپ ٹاپ تھا وہ ٹیپ ٹاپ نکل گیا تھا، اور وہ جو حقیقت اس نے دیکھی وہی قسم کھائی کبھی اس کے قریب بھی میں نہیں جاؤں گا۔ تو جن شہروں میں، جن سٹیوں میں، جن ملکوں میں یہ چیزیں عام ہیں، تو ان سے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ منافقانہ خصلت ان لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ منافق ہر وہ انسان ہے جو اسلام کو پسند نہیں کرے گا۔ انسان اسلامی قانون کے لیے دعا نہ کرنے والا اگر سوتے سوتے یہ دعا نہ کرے، اپنے ذہن میں نہ سوچے یا باری تعالیٰ اسلامی نظام دکھا، اگر موت آ گئی تو وہ مکروہ موت مرے، جاہل کی موت مرے۔ مطلب کتنی بڑی حدیث ہے۔ سوتے وقت تصور یہ کرنا، یا اللہ مجھے نظام مصطفیٰ کے باہر دکھا، لا الہ الا اللہ کے باہر دکھا۔ چاہے ہم اس وقت مجبور ہیں، ہم باطل نظام میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں لا الہ الا اللہ کے باہر دیکھنے کا ایک اپنے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ تو کہ ہم ٹھیک چھو، اتنا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک چھی کہانی، یہ اللہ کے پاس پکڑ ہو، کیونکہ وہاں من رب کا ہوگا نا۔ تو یہاں بھی کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت پھیلاؤ زمین کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کرتے ہیں۔ آپ دیکھو ذرا شاید کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور آگے کہا رہا اللہ کہتا ہے خبردار، خبردار، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ فساد پھیلاتے ہیں، خبردار ان سے بچے رہنا، بچنے کی تعبیر کی جاتی، خبرداری ہے یہاں۔ یہی لوگ ہیں فساد پھیلانے والے، لیکن عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ فساد پھیلانے والے جو ہیں، آپ دیکھو دنیا کے مطلب
किसी भी मुल्क में अमेरिका का दखल अंदाज होगा, उसके जासूस वहाँ होंगे, वो अपनी तूती पुनाने के लिए, चाहे अफगानिस्तान में क्या हो, दुनिया में जो हो रहा है, जिसने उसकी नहीं मानी, सद्दाम हुसैन ने नहीं मानी, खत्म। गद्दाफी ने नहीं मानी, खत्म। अफगानी ने अल्लाह की मदद से, उनको अल्लाह की मदद आई तो अपने महज पर टिके रहे, तब जाकर वो जाकर उनको आज़ादी मिली, वरना वो अफगानिस्तान के पीछे पड़ा पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान के बाद वो हिंदुस्तान का नंबर आएगा। लेकिन जहाँ जहाँ वो देखेगा कि मुझे टकरने वाले लोग हैं, वहाँ उनके पीछे पड़ा है। तो यही एक मुनाफिक की बहुत बड़ी खसलत होती है। आई बात समझ? कोई सवाल कौन पढ़ेगा?